السلام علیکم ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن یعنی خلاصہ قرآن مجید کے ساتھ پاکستان رائٹرز ونگ کے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں محمد عبداللہ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جن دوست احباب نے ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آج چوتھے پارے کا خلاصہ ہے۔ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہیں کر دیتے جو تمہیں محبوب ہے، یعنی آپ نیکی کے جو لیولز ہیں ان کا جو ادراک ہے اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا درس ایک بار پھر چوتھے پارے کے آغاز میں دیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جس انداز میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنے محبوب ترین مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے۔ ان کا سب سے محبوب مال ان کا ایک باغ تھا جو کہ مسجد نبوی کے بالمقابل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کا جو پانی تھا، اس کے اندر جو کنواں تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، وہ آپ پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرا سب سے محبوب مال میرا یہ باغ ہے، تو میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا تھا، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو امان حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ پناہ میں آ جاتا ہے، وہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اہل ایمان اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت اختیار کریں گے تو وہ ان کو ایمان کی سرحدوں سے نکال کر کفر کی حدود میں داخل کر دے گا، کہ کسی غیر اس کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اپنے جو ہے نا ایمان کو چھوڑ کر، تو گویا یہ کفر کی حدود میں جانے والی بات ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفرقے میں مت پڑیں۔ تو اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن مجید ہے جو اتحاد وحدت کی علامت ہے، اور آج بھی مسلمان جس قدر اختلافات کا شکار ہیں، وہ اگر متحد ہونا چاہتے ہیں اور مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں تو اسی اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کی طرف آنا ہوگا اور اس کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہی نہیں ہے کہ اس کو بس پکڑ لیں زور سے، نہیں، اس کی آیات پر عمل کریں کہ اس کے اندر وحدت کا درس ہے، اس کے اندر بھلائی اور خیرخواہی کا درس ہے، اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ اسی طرح اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے سفید اور ایمان کو ٹھکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمائے اور ایمان کو ٹھکرانے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے اور ہمیں ان سے دور فرمائے، اور ہمارا جو اعمال فرمائے، جو ہمارا وہ قیامت کے دن بدلہ ہو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے چہرے سفید ہوں گے، آمین۔ سفید چہروں والے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، جبکہ سیاہ چہرے والے اپنے کفر کی وجہ سے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مسلمان بہترین امت ہیں جن کی ذمہ داری نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے تو کافر بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے کافروں کے کہ جب یہ تکلیف میں ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی خوشی مل جائے تو کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کریں تو کافروں کی خوشی اور ناراضی مسلمانوں کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی نصرت و تائید کے لیے 3000 فرشتوں کو اتارے گا، اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور مسلمان صبر و استقامت سے اگر ان کا مقابلہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتار لے گا۔
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے آئیں گے، جن کے بعد مزید فرشتے آئیں گے، اور ساتھ اللہ نے یہ بتایا کہ فرشتوں کی مدد ایک خوشخبری اور بشارت ہے، وگرنہ اصل میں تو مدد فرمانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات بالا صفات ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، سود در سود کھانے سے اجتناب کرو۔ ایک بار پھر سود سے روکا جا رہا ہے اور سود کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنتی مومنوں کی صفات بیان کی ہے کہ جب ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ کا خوف دامن گیر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ان کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ ان کو معاف بھی کرتا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نقصان کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، اور ان ایام میں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، یہ ایام کا ہیر پھیر رہتا ہے، کبھی ادھر فائدہ تو کبھی ادھر فائدہ کبھی، لیکن جو اصل بدلہ ہے وہ مومنوں کے لیے ہے۔ مومنوں کو جانچ لینا چاہیے کہ وہ اللہ ان کو شہادت کا منصب بھی عطا فرماتا ہے جن کو وہ جانچ لیتا ہے۔ اللہ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خوشی اور غم، تکلیف اور راحت سب اللہ کی طرف سے ہے، اور دنوں کے پھرنے میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم ایمان پر بھی ہم ہیں، مومن بھی ہم ہیں، نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور حالات بھی ہمارے خراب ہیں، تو یہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، تو ہمیں صبر اور دانائی اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی ایذا رسانی کی باتیں سنو گے، لیکن تم نے دل گرفتہ نہیں ہونا، صبر اور تقوی کو اختیار کرنا ہے، بے شک یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین، عیسائی اور یہودی طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، اور ان کے ساتھ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی ان کے ساتھیوں کی ہمراہی میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ سورۃ آل عمران کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورہ النساء میں کے شروع میں اللہ نے مسلمانوں کی اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ان کا پروردگار ہے۔ اس نے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس میں تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح یہ تخلیق ہوئی۔ اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ذات، پات، برادری وجہ عزت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام انسانوں کی اصل جو ہے، وہ جو بنیاد ہے، جو تخلیق ہے، وہ ایک ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صنفی بدامنی کو روکنے والی ایک تدبیر بھی بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی من پسند 2، 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے، یعنی 2، 3، 4 کی طرف بندہ اس وقت دیکھے جب بندہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہو، ہمہ قسمی ہر لحاظ سے، ان کے ضروریات کو، ان کے حقوق کو ہمہ قسمی لحاظ سے ہر طور جو ہے نا انسان اگر پورا کر سکتا ہے تو پھر ایک سے زیادہ، ورنہ ایک پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں اللہ نے وراثت کے مسائل کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد کی جائیداد میں سے بیٹوں کا بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ انسان کی 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد میں سے 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا اپنے بیٹے کی جائیداد میں 6واں حصہ ہوگا۔ اس طرح بے اولاد شخص کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جائیداد کی تقسیم سے قبل ایک اہم بات اور ایک اہم چیز کہ انسان جو فوت ہو رہا ہے اس کے ذمہ جو واجب الادا قرض ہے سب سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے لیکن وہ وصیت 1/3 سے زائد نہیں ہوگی تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حق مار کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو حق مار کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے، اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حق مار دینے کے بعد اس کو واپس لے لے۔ یہاں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہو کیا رہا ہے کہ حق مار اس وقت موقع پر ادا کر دیا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے نا غیر معجل لکھا جاتا ہے کہ جی اب یہ ادا کرنا ہے، بعد میں دے دیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے اس کو لی تو لال حجت اور بہانوں سے گفتگو کے ذریعے بعد میں اس کو معاف
تلافی کرا لی جاتی ہے، اس سے دستبردار کرا لیا جاتا ہے بیوی کو، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ حق مار دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مضامین بیان ہوئے ہیں ہم نے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔